السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آج 4 مذہب کی بات کروں گا۔ کتنا ضروری ہے، کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے، اور میں کیا فیل کرتا ہوں وہ بات کروں گا آپ کے سامنے۔ دیکھو، ہم مسلمان بٹ گئے، فرقے میں بٹ گئے، 4 فرقہ آ گیا ادھر، لیکن کوئی بھی فرقہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتا۔ اگر میں بہرولوی ہوں تو میں بہرولوی یہ نہیں کہتا کہ میں فرقہ ہوں، کیونکہ مجھے لگتا یہ فرقہ نہیں ہے۔ اور باقی دیوبندی وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وہ فرقہ ہے۔ شافعی، مالکی، حنبلی، باقی جتنے فرقے ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ وہ سنت پر عمل کر رہا ہے اور وہ فرقہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی ہے کہ سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ فرقہ نہیں ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے۔ یہ صحیح ہے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرنا اور نبی کے جیسا بننا، نبی نے جو حکم دیا ہے وہ ماننا۔ ٹکراؤ یہاں پہ ہوتا ہے فقہا اور محدثین کے اندر۔ محدثین حدیث لائے ہیں حدیث کی فیلڈ میں، اور حدیث ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محدثین تک کس نے کہاں سے حدیث کو ٹرانسفارم کیا ہے، وہ سند اس حدیث کی بیک گراؤنڈ میں لکھا ہوتا ہے، اور سند کی بنیاد پہ صحیح یا ضعیف ہمارے محدثین، شیخ محدثین وہ کرتے ہیں کہ کون سا حدیث صحیح ہے، کون سا حدیث نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے یا پھر موضوع ہے۔ تو اوورال ہمیں قرآن و حدیث کو اس طرح ماننا ہے کہ ہم قرآن کی عنوان جو بھی حکم ہے، ہم سمجھ آئے سمجھ نہ آئے ماننا ہے۔ حدیث جو صحیح کہلایا جاتا ہے، اور اس میں سے جو متواتر حدیث ہے، جو بار بار آیا ہے، بہت ساری ترک میں آیا ہے، بہت ساری کتابوں میں آیا ہے، وہ حدیث پہلے فالو کرنا چاہیے۔ مطلب اس کو کبھی بھی جھٹلانا نہیں چاہیے، اس کے خلاف کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، اور اس کے بعد باقی جو صحیح حدیث ہے اس کو ماننا چاہیے۔ پھر اگر کبھی ضرورت پڑے فضائل کے لیے ضعیف حدیث، وہ بھی لینا چاہیے بعد میں۔ اب بات آتی ہے 4 مذہب کی۔ 4 مذہب میں ایک کامن سی بات ہے کہ جو امام نے، فقہا نے فتویٰ دیا ہے اس پر بس عمل کرتے ہیں۔ حدیث میں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں اس امام کی فتویٰ کو لے کے۔ مطلب ایک امام کی فتویٰ آ جاتے ہیں، اس کو لے کے حدیث ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس فتویٰ کے بیک گراؤنڈ میں حدیث کیا ہے۔ ماننے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث اور فقہا کہ ٹکراؤ میں حدیث ہمیشہ جیت جاتے ہیں، یہ جنرل فارمولا ہونا چاہیے۔ کیونکہ حدیث جب یہ پروو ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی ہے، یا پھر ان کے عمل ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو وہ بات ہمیں وداؤٹ اینی ریزن ماننا چاہیے۔ باقی فقہا کیا بولے کیا نہیں بولے وہ الگ بات ہے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اسی لیے ٹکراؤ آتے ہیں کہ مذہب کے ماننے والے جو 4 مذہب ہے، اور جو یہ مذہب کی اتنا لحاظ نہیں کرتا، ہاں کوئی بات اگر سمجھنا چاہیے کہ اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ اس اماموں نے کیا بولا ہے، تو وہ سمجھنے کے لیے اگر کوئی مذہب کا پڑھتا ہے وہ الگ بات ہے،
بٹ جو مذہب نہیں مانتا وہ پہلے حدیث کو مانتے ہیں، پھر مذہب کی کچھ ایجوکیشن لیتے ہیں، اور جو بھی بات ہے حدیث کو پہلے رکھتے ہیں یا پھر قرآن کی آیات کو پہلے رکھتے ہیں، اور یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ یونٹی کب آئیں گے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ ابھی 4 مذہب ہو گیا، اس کے بعد اہل الحدیث آ گیا جو کسی بھی مذہب کو اتنا ہی اہمیت نہیں دیتے، ہاں احترام دیتے ہیں، بٹ ماننے والے مطلب عمل میں کسی بھی مذہب کو سامنے رکھ کے عمل نہیں کرتے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے عمل کرتے ہیں۔ تو اس مذہب کا اور یہ ہم یونٹی ایک جگہ کیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ اکٹھے ہو جائیں گے اس کے لیے ہم سب کو ایک نیوٹرل پوائنٹ پہ آ کر اکٹھا ہونا ہوگا، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی بس کہ کسی بھی مذہب، جو مسلمان میں 4 مذہب، سنی میں 4 مذہب ہے، اور مذہب نہ ماننے والے آپس میں نہ جھگڑے، یہی ریکویسٹ ہے کہ آپس میں نہ جھگڑے، سارے کے سارے مذہب سے، سارے کے سارے مطلب گروپ سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے لوگ، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جو منیمم کرائٹیریا ہوتا ہے نا، وہ سب سارے مذہب میں پائے جاتے ہیں، جس کی 5 وقت کی نماز، رمضان کی روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ دینا، یہ سارے مذہب میں کم و بیش پائے جاتے ہیں۔ اور جو مذہب کے ماننے والے نہیں ہوتے، جیسے کہ اہل الحدیث ہے، اس میں تو اور عملی طور پر اچھا ہے، کیونکہ وہ بدعت سے ڈرتے ہیں، اور باقی نماز وغیرہ سب کچھ تو اچھے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے جتنا کوالٹی چاہیے ان فرقوں میں یا ان گروپ میں، ان مذہب کے ماننے والے اور مذہب نہ ماننے والے، سارے کے سارے لوگوں میں بہت اچھے لوگ ملتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ لوگ جنت جائیں گے، ایسا امید کر سکتے ہیں ہم۔ تو اسی لیے کوئی نہ جھگڑے۔ اور ایک بات، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، جس نے بھی گواہی دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ جنتی ہے۔ تو چاہے جتنے بھی گناہ ہو جائے، جس کے پاس یہ کلمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھیجے ہوئے نبی یا پیغمبر ہے، نبی یا رسول ہے، تو یہ بندہ تو جنتی ہے، چاہے جہنم میں جتنے سال رہنا پڑے، اللہ تعالیٰ تو جنتی کر دے گا۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو کوئی بھی نہ جھگڑے، بے شک سب لوگ مل کے رہیے، گلے گلے مل کے رہیے، چاہے ڈفرینس جو بھی ہو، آج کل شاید نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی جھگڑے لگنا یہ مسلمان کے اندر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔